دین کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علماء کے ساتھ جڑ کر رہو، علماء کے گستاخ نہ بنو، علماء کی توہین کرنے والے نہ بنو، علماء کو گالیاں دینے والے نہ بنو۔ یہ علماء عام ہستیاں نہیں ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ان کو گالیاں نہ دو، ان کے سامنے بدزبانی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ اور اگر کوئی ظالم نبی کے وارثوں کی توہین کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، تو وہ ایسا مجرم ہے کہ وہ مصطفیٰ کا دشمن بن رہا ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کے وارثوں کو گالیاں دینا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، علماء کی عزت کو سمجھو، علماء کے مقام کو سمجھو، علماء کے مرتبے کو سمجھو۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ علماء کی پوجا کرو، یہ تو اہل شرک کا وتیرہ ہے، لیکن کم از کم جن کی زندگیاں گزر گئی، مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو بچوں کے سینے میں حفظ کرواتے، انہیں گالیاں تو نہ دو، ان کی توہین تو نہ کرو، اپنے آپ کو ان کا دشمن بنا کر تو معاشرے کے سامنے پیش نہ کرو۔ یہ علماء ان کی قدر سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھو۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ یہ حدیث سناتے ہوئے کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ عالم صبح اٹھے اور اس کا سینہ خالی ہو اور وہ علم سے کوڑا ہو چکا ہو، بلکہ علماء کی موت کے ذریعے اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ آج کہاں ہے شیخ ابن باز جیسا کوئی عالم، شیخ ابن عثیمین جیسا کوئی عالم؟ کہاں ہے عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی عالم، بدیل الشاہ راشدی رحمہ اللہ جیسا کوئی عالم، احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جیسا کوئی عالم، عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ جیسا کوئی صاحب کلام کہاں ہے جس کی زبان پہ قرآن پانی کی طرح بہا کرتا تھا؟ کہاں ہے؟ ڈھونڈتے پھرو۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جیسا کوئی عالم ہے؟ جو علماء بچ گئے ہیں ان کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو۔ تم ان کی عزت نہیں کر سکتے، انہیں گالیاں ہی نہ دو کم از کم۔ گالیاں دے کر تم لوگوں کو کیا درس دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ یہ علماء کو گالی دینا دین کی توہین کرنے کے مترادف ہے کہ یہ رسول کے وارث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت کو سینوں میں لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ کاروبار کے لیے نہیں نکلے، یہ بازاروں میں نہیں نکلے، انہوں نے وراثت رسول کو لیا، اس کو سیکھا اور پھر اس کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حدیثوں کو یاد کرنے والے اور حدیثوں کو یاد کروانے والے ہیں، ان کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں منور ہیں۔ اللہ کے لیے ان علماء کے اٹھ جانے سے پہلے ان کی قدر کیجئے، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کیجئے تاکہ یہ تمہارے بچوں کو بھی دین سکھائیں، علماء بنائیں۔ اخلاق کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھیے۔ یہ گالی گلوچ بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، بے دین لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ کسی دیندار کا کام نہیں۔ جس کے زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی ہو، اس کی زبان پر یہ گندی گالیاں نہیں آیا کرتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ باقی رکھے، دین پہ زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ہماری ساری پیارے نبی کے مشن کو پھیلاتے ہوئے گزر جائے، اور آخری سانس ہو اور زبان سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نکل رہے ہوں، اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کر رب کی جنت کے مہمان بن رہے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔